अब आपके सामने आपके सवालों के जवाबात और वुज़ू की अहमियत और फ़जीलत के लिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम फ़जीलत शेख हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को दावत देता हूँ कि वो आएँ और ख़िताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ाग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، میں اپنے درس کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس سوال کے جوابات آپ نے پہلے درس میں سن لیے ہیں، کہ اس مجمع میں سے کون ساتھی ہے جو اس کائنات میں اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے ایسے گزارے کہ اگر کسی جج کو یا کسی ممتحن کو یہ کہا جائے کہ اس کو نمبر دیں اس کی زندگی کو دیکھ کر، تو وہ اس کو 100% یعنی 100% اس کو رزلٹ عطا کر دے؟ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی کوئی نہیں گزارنا چاہتا۔ سوال نہیں سمجھایا؟ کون ہے جو اس زندگی کے اندر کامیاب زندگی گزارے اور آخر میں کسی ممتحن کو کہے کہ یہ اس نے زندگی گزاری ہے، اور یہ بندہ جو ہے خود سے یہ چاہتا ہو کہ اس کو 100% نمبر دیے جائیں؟ کون ہے؟ صرف بھائی عبدالحفیظ یا وہ میرا سوال سمجھے ہیں یہ 2-3 ساتھی۔ کوئی بھی نہیں زندگی گزارنا چاہتا کامیاب ہے؟ کامیاب زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ چلے میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ کامیاب زندگی کون گزارنا چاہتا ہے؟ ابھی بھی کئی ساتھیوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم کیا کامیاب ہیں؟ دیار غیر میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں یہاں پر۔ کامیاب تو وہ ہیں جو اپنے گھر میں ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ کامیاب تو وہ ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ عارضی زندگی ہے بھائی۔ یہ کامیاب زندگی کس کی ہے وہ آپ نے سن لیا۔ پہلے درس میں بھائی عبدالغنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے، انہوں نے بور نہیں ہونے دیا۔ جب حافظ صاحب نے ان کے سامنے رکھا تو میں تو خود حیران ہو گیا، وہ خود بیچارے حیران ہو گئے کہ میرا ٹائم 5 منٹ رہ گیا بس۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر چلا گیا، اتنے پیارے انداز سے وہ درس دے رہے تھے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ دنیاوی زندگی میں کوئی پرچہ ہو نا، ہم ٹیچر ہیں تو اس لیے میں اسی کی مثال دیتا ہوں کہ پرچہ جب بنایا جاتا ہے نا، اس میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسے کہہ لیں تقسیم کرتے ہیں، 33% والا پاس ہو جاتا ہے، 33% جو ہے نا وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہر بچہ ہی کر لیتا ہے۔ بالکل نالائق جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا نہیں معاملہ ہے، جو یعنی کہ تھوڑا بہت پڑھنے والا لاؤبالی سا
جو توجہ بھی نہ کرتا ہو پڑھائی کی طرف، لیکن تھوڑا بہت امتحانوں میں آ کر اس نے کتاب کو کھول کر دیکھ لیا تو وہ اتنے نمبر لے جاتا ہے کہ پاس ہو جائے۔ اور سوالات ہی ایسے ہوتے ہیں، اور 40 سے 55% ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ایوریج، یعنی درمیانے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ ان کو کر لیتے ہیں، یا ذہین بھی کہہ لیں، ذہین۔ لیکن 10% ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو پوزیشن ہولڈر صرف حل کرتے ہیں۔ 10%، 10% بعینی ہی ایسے ہی یہ دنیاوی زندگی کے اندر نیک اعمال ہیں۔ کچھ اعمال تو ایسے ہی ہیں کہ جو عمومی طور پر سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے انہوں نے بتایا آگے، یعنی کچھ سوالات آگے انہوں نے بتائے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ ایسے سوالات جو ایوریج مسلمان، درمیانے طبقے کے مسلمان کر رہے ہیں عمومی طور پر۔ وہ جو نہیں نہ کرتے وہ تو وہی ہے اسٹوڈنٹ جو پہلے ہم نے فارغ کر دیے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو نام کے مسلمان رہ گئے نا۔ یہ ایوریج مسلمان جو ہیں وہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر صاحب مال ہیں تو وہ بہانے لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی زکوٰۃ دینی ہی پڑ جاتی ہے۔ کوئی شیخ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا، نہیں بھی دینی ہی پڑے گی۔ جی میرے استعمال میں، یہ پچھلے سال اس زیور کی نکال دی تھی، یہ استعمال بھی کرتے ہیں، وہ تب بھی کہتے ہیں نہیں یار احوط طریقہ یہی ہے، زیادہ محتاط طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کو دینے ہی پڑتے۔ خیر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کیا ہے، درجات ہیں، پوزیشن ہے۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی۔ ثلاث کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے کفارے بن جاتی ہیں۔ وثلاث درجات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو پوزیشن لے کر آتی ہیں، جو انسان ان کو کرے گا تو وہ پوزیشن ہولڈر ہو جائے گا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے نا، وہ اگرچہ شاید خشک سا آپ کو لگے کہ نہ اس میں طرز سے قرآن پڑھوں گا، نہ ہی جوشیلے انداز سے جو ہے وہ میں کوئی الفاظی آپ کے سامنے بیان کروں گا، بس چند احادیث ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انتہائی مختصر انداز میں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ میں یقین سے کہتا ہوں جب سے میں نے یہ خود سے احادیث پڑھی ہیں تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توجہ کی، صرف یہ میرے بھائی نہیں، میری بہنیں جو مصلی نساء میں بیٹھی ہیں وہ بھی، اگر آپ نے توجہ سے یہ احادیث سن لی، ایمان سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے عمومی طور پر انشاءاللہ العزیز آپ یہاں سے جائیں گے نا تو یہ تہیہ اور ارادہ اور عزم کر کے جائیں گے کہ ہم آج کے بعد وضو کو ترک نہیں کریں گے، وضو ہمیشہ ہم کر کے رکھیں گے، یعنی با وضو رہیں گے۔ کیونکہ حقیقت ہے میں جب یہ احادیث جوڑ رہا تھا، پہلے تو انفرادی طور پر پڑھی تھیں، آج جب میں نے حدیثیں جوڑی تو بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں، لیکن میں ان سے منتخب کر کے کچھ احادیث آپ کے سامنے لے کر آیا۔ 12 فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ 12 فضائل میں میں نے صرف احادیث ہی لے کر آیا ہوں۔ میں نے ان کی تفصیل میں، جیسے ہم خطیب کرتے ہیں ایک چیز کو پکڑ کر پھر اس کے حوالے سے جو ہے ہم آیات بھی لے کر آتے ہیں، اقوال بھی لے کر آتے ہیں، تاکہ آپ کو ترغیب ہو، آپ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور خطابت کے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے
یہ جادو کی طرح اثر انداز ہوتا ہے، انسان کو مسحور کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن آج بالکل میں اپنے اس طریقے سے ہٹ کر آپ کے سامنے درس دینے والا ہوں۔ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی خطابت کو سائڈ پر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے آپ جائیں۔ یہ سردی کا موسم ہے، بہت سارے ساتھی تو ایسے بھی ہیں، جیسے وہ چند دوست مجھے یاد آ گئے، یقین جانے میں نے پہلے نہیں، ابھی میں بیٹھے بیٹھے یہ یاد آ گئی بات کرتے کرتے۔ وہ چند دوست تھے نا، نماز جماعت ہو رہی تھی، انہوں نے گاڑی کھڑی کی، جلدی سے نماز کے لیے آئے۔ وہ 4 دوست تھے، 3 وضو کے لیے چلے گئے، ایک بندہ سیدھے ہی آ کر وہ نماز میں مل گیا آ کر جماعت میں۔ وہ 3 وضو جو کرنے گئے تھے، وہ جب وضو کر کے آئے اندر تو جماعت ہو چکی تھی۔ اور ہمارے ہاں اب کیا ہے، انڈیا پاکستان میں تو دوسری جماعت بھی کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، حالانکہ واضح احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحابی پیچھے رہ گئے، من تصدق علی، کون ہے جو اس کو جماعت کروا دے؟ یعنی ایسے احادیث موجود ہیں بہت سارے اور دلائل ہیں۔ خیر، تو اس نے بعد میں جب وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے نا، کہتے تمہاری تو جماعت رہ گئی نا، دیکھو میں بھی تمہاری طرح وضو کے چکر میں پڑھتا ہے نا تو میری بھی جماعت نکل جاتی ہے۔ یعنی وضو کے بغیر ہی اس نے نماز پڑھ لی۔ اور سردی کا موسم ہے تو آج کل کئی ایسے ساتھی ہوں گے کہ وضو کے چکر میں ہی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ میں یہ بدگمانی نہیں کر رہا، وہ ہو سکتا ہے تیمم کر لیں اور کوئی نہ کوئی ہلا بہانا، آج بڑی سردی ہے اور وضو پانی کو ہاتھ لگائیں تو مجھے بیماری بھی ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہوں، زکام بڑھ سکتا ہے، مجھے زکام لگا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کے بہانے آج کل ہم سب فقیہ تو ہیں ہی نا، نہیں ہیں تو یہ فیس بک یا گوگل چاچا تو ہے ہی نا، پھر اس سے نکال لیتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اگر آپ نے توجہ سے یہ حدیث سن لی اور ان کا ترجمہ سن کر چلے گئے تو انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے اگر استمرار کے ساتھ سارے نہ رہے تو چند دن تو آپ ضرور باوضو رہیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ابھی ایمان کے ارکان پڑھے لیکن یہ نہیں سنا کہ یعنی مومن کی صفات کیا ہوتی۔ ارکان پڑھے کہ جو بندہ ان ارکان پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، لیکن مومن کی صفات ہیں۔ جیسے میں نے کہا، مومن جنہوں نے ان ارکان کو مان لیا وہ مومن ہیں، لیکن اب مومنوں کے بھی درجات ہیں۔ ایک عام مومن، ایک ایوریج مومن، ایک ماشاءاللہ محسن احسان کے درجے پر پہنچنے والا مومن، وہ بھی مومن ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندہ مومن کی ایمان کی گواہی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی، جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، مومن ہے وہ مومن ہے جو بندہ باوضو رہتا ہے، اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ وضو ختم ہوتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہے، اور اگر تحیۃ الوضو پڑھ لے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی نا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں مثال کہی جاتی ہے، سونے پہ سہاگا ہے، سونا بھی ہے اور سہاگے کے ساتھ۔ دوستو اور بھائیوں، اگر تحیۃ الوضو ساتھ پڑھ لی جائے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا تھا، بما سبقتنی فی الجنہ، بما سبقتنی الی الجنہ، او میرے صحابی کیا عمل کرتے ہو، جنت میں مجھ سے سبقت لے گئے، میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی فدعا بلالا، آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا بلال آؤ تو صحیح، بتاؤ یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت کے اندر تم میرے آگے آگے تھے، سبقت کیے ہوئے تھے، سبقت لیے ہوئے تھے۔
ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک امامی، میں جب بھی جنت میں گیا، چاہے معراج کے موقع پر، چاہے خواب کی حالت میں، چاہے اس کے علاوہ، جب بھی مجھے اللہ نے جنت میں بلایا، میں نے تیری ہمیشہ وہاں پر جوتوں کی آواز سنی اور آگے آگے سنی۔ اللہ اکبر۔ دخلت البارحۃ الجنت فسمعت خشخشتک، اے بلال رات پھر میں جنت میں گیا اور پھر تیری جوتوں کی آواز سنی، اس لیے میں نے آج تجھے بلا ہی لیا ہے۔ بما سبقتنی الی الجنہ، کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بلال جو مدینے میں چلتے ہیں وہ چلتے زمین پر ہیں، لیکن ان کے چلنے کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے، ابھی زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہا نا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگا لیا، قرآن مجید کے ساتھ دل لگا لیا، اللہ کی توحید پر کاربند ہو گئے، ابھی زندہ ہیں تو اللہ کی جنت میں چلنے کی آہٹ اور آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں جب بھی اذان کہتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے میں 2 رکعتیں ضرور پڑھتا ہوں اذان کے بعد۔ وما اصابنی حدث، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، یہ ہے ہمارے مطلب کی بات، وما اصابنی حدث قط الا توضعت عندہا، اللہ کے رسول جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں جا کر وضو کر لوں، میں وضو کرتا ہوں، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْن، اور میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وضو کیا ہے تو اللہ کے لیے مجھے 2 رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ کے رسول بس یہ میں عمل کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہما بہما، ہاں بلال یہی تو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ تم زمین پر چلتے ہو اور جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ وضو کا عمل، وضو کا عمل، اور اس کے ساتھ اگر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ آگے چلیے، دوسری فضیلت کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے تو شیخ صاحب کبھی غلطی کی ہی نہیں ہے، کبھی کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر ایسا انسان نہیں ہے کہ جو معصوم ہو، جو دعویٰ کر سکے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سردیوں میں تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ چہرے کو دھو، اپنے بازوں کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، یہ اللہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ وضو کو لازم قرار دیا ہے؟ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ اللہ رب العالمین نے یہ پھر وضو کو یہ کیوں مقرر کیا ہے؟ فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا تم پر اہتمام کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمت کو کامل مکمل اکمل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیسے؟ فرمایا تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کر کے تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ تم اللہ کے پاس جاؤ تو گناہوں سے
پاک ہو کر جاؤ۔ یہاں پر زندگی گزارو تو گناہوں سے پاک زندگی گزارو، لیکن انسان ہو غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت تو لازمی قرار دے دیا کہ 5 وقت تم نے لازماً وضو کرنا ہے نماز کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا توضأ العبد المسلم المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان جو ہے وہ وضو کرتا ہے، وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کو دھویا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے سرزد ہونے والے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے معاف فرما دیے۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب اس نے ہاتھ دھوئے کونیوں تک بازو دھوئے، دائیں کو دھویا تو دائیں بازو کے اور بائیں کو دھویا تو بائیں بازو کے، فرمایا اس کے ہاتھوں سے جو سرزد ہونے والے گناہ تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے معاف فرما دیے۔ اور جو گناہ کی طرف اس نے قدم اٹھائے تھے، جب اس نے پاؤں کو دھویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاؤں کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور حدیث کے ایک حدیث کے الفاظ ہے حتیٰ من تحت اظفارہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے ایسے گناہوں کو صاف کرتا ہے یہاں تک کہ جیسے ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ چھپے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس پانی کی برکت سے دھو ڈالتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، میں نے پہلے کہا ہم میں سے کوئی ہے جو معصوم؟ سب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس لیے وضو کیا کرو، وضو کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ درجات کی بلندی کا باعث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے صحابہ سے عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن کے ساتھ تمہارے گناہ تو معاف ہوں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ جنت کے اندر 100 درجے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہیں پوزیشن ہولڈر بنا دے۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں وہ بتلائیے۔ صحابہ تو حریص تھے، ایسی باتوں کو جاننے کے شوقین تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا کہ ناپسندیدہ حالات میں انسان مکمل طور پر وضو کرے۔ کیا ناپسندیدہ حالات؟ کیا گرمی ہے، گرم پانی ہے، بندے کا دل نہیں چاہتا، خصوصاً یہاں پر تو بہت اس کا تجربہ ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے اس پانی کو ہاتھ لگائے، لیکن وہ ہاتھ بھی لگاتا کیا ہے، چہرہ بھی دھوتا ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے اور پاؤں بھی دھوتا ہے اور اچھے انداز سے دھوتا ہے۔ اسباغ الوضوء، مکمل طور پر، ایسا نہیں جلدی کرتا، ایسا نہیں کرتا، بلکہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ان کی طرح وضو کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے نا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا آپ اچھے بھلے ہوتے، سرخ و سفید رنگ، چمکدار رنگ، جیسے ہی آپ وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، آپ دنیا میں معافیہ سے غافل ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مریض ہوتے ہیں، جیسے مرض میں انسان سارے لوگوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سر درد ہو رہا ہے نا، گھر میں ہے اور بچے شور کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو لے جاؤ باہر ان کو، جیسے اس کے بچے نہیں محلے کے اکٹھے کر کے لائے ہوتے ہیں، لے جاؤ ان کو باہر۔ یعنی دنیا میں معافیہ سے غافل، کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر کوئی بادشاہ، دنیا کا بادشاہ بلا لے نا تو انسان کا دل کانپنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، بادشاہ خوش ہوگا تو انعام دے گا، نہ خوش ہو تو پھر کیا ہے، کوئی پتہ نہیں جیل میں ہی نہ ڈال دے گی بلا وجہ ہی۔ تو یہ تو میں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار کی تیاری کرنے لگا ہوں، اس لیے میرے دل میں اس کا خوف آ جاتا ہے، کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے وضو کے اندر۔ دوستو اور بھائیوں، کمی کوتاہی
تھوڑا سے ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچے مقام پر کھڑے، ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی کے لیے جن کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، خشک ہیں، ان کے لیے ہلاکت۔ اس لیے میں بڑی توجہ کے ساتھ یہ وضو کرتا ہوں۔ اسباغ الوضو یعنی گرمی کے موسم میں پانی گرم ہے، آپ اچھے انداز سے وضو کریں۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو اچھے انداز سے وضو کریں، کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ جو وضو کرنے لگیں، جو قطرہ اس کا آپ کے جسم سے لگ کر نیچے گر رہا ہے، اس ایک ایک قطرے اتنا قیمتی ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو لے کر جا رہا ہے۔ توجہ تو کیجئے، یہ پانی آپ اپنے بازو پر، اپنے چہرے پر بہا رہے ہیں، اپنے پاؤں پر بہا رہے ہیں، یہ آپ کے جنت میں درجات کو بلند کر رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میں ایسی چیزیں بتانے لگا ہوں جس سے گناہ بھی آپ کے مٹتے ہوں اور آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہوں۔ اور سب سے پہلی چیز ہی آپ نے یہ بتائی، اسباغ الوضو علی المکارہ، کہ آپ ناپسندیدہ حالات میں مکمل وضو کیا کرے، مکمل انداز میں۔ اور آگے پھر حدیث میں فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ اب رباط کی میں تشریح کروں نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ رباط کتنی فضیلت والا معاملہ ہے۔ وضو کیا، وضو کر کے آپ مسجد کی طرف قدم اٹھا کر آئے اور فرمایا، اور اس کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اگلی نماز کا انتظار کیا۔ یہ ایسے عمل ہیں، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی نگرانی کرنا، یہی اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آگے چوتھی فضیلت وضو کی، 5 کلیان، 5 کلیان، توجہ سے سنیے گا، یعنی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ آج تو آپ کو نظر نہیں آتے نا، آج تو بغیر وضو کے چمکتے ہیں، جو وضو نہیں کرتا تو اس کے چمکتے ہیں نا اعضاء۔ کل قیامت کے دن جو وضو کرنے والے ہیں ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ کل میری امت کو بلایا جائے گا تو ان کو 5 کلیان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، 5 کلیان، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہتا ہے، زیادہ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، فَلْيَفْعَلْ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے۔ کیسے زیادہ کرے؟ 2 معنی بنتے ہیں اس کے۔ ایک معنی تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں آگے بیان کروں گا کہ جو انہوں نے سمجھا۔ ایک معنی، دوسرا معنی میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ بار بار وضو کرتے، بار بار، یعنی وہ بے وضو نہیں رہتے۔ وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیشہ با وضو رہتے ہیں، جیسے بے وضو ہوئے فوراً جا کر وضو کیا، جیسے بے وضو ہوئے فوراً جا کر وضو کیا، یعنی وہ اپنی چمک کو ایسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آپ با وضو تھے، اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے پھر اس کے لیے تجدید کی اپنے وضو کی۔ با وضو تھے لیکن نماز کے لیے پھر تجدید کی اپنی چمک کو بڑھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ، یہ چارجنگ ہے آپ کی، ابھی آپ نے فون کے حوالے سے سنا، یہ بھی چارجنگ ہے۔ آپ جیسے جیسے آپ اپنے اعضائے وضو کو دھوئیں گے، وضو کریں گے، ویسے ویسے آپ کی بیٹری چارج ہوگی اور زیادہ چمکدار اعضاء ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث میں اپنے حوض کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، فرمایا کہ میرا حوض بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ اس کے آپ نے فرمایا من ایلۃ من عدن، یہ اتنا بڑا ہے، ایلہ سے لے کر عدن تک میرا حوض ہوگا۔
اور وہ اس کی خوبیاں بیان کیں۔ اس کا پانی جو ہے وہ برف سے بھی زیادہ سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور میٹھا، شہد سے بھی زیادہ مٹھاس بھرا، اور اس کے برتن جو ہیں وہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی مانند ہوں گے، یعنی اس سے بھی زیادہ تعداد میں، اکثر من عدد النجوم۔ فرمایا یہ ستارے جو ہیں ان سے بھی زیادہ اس کے برتن ہوں گے، اس کے پیالے ہوں گے، اس کے آبخورے ہوں گے۔ فرمایا پھر میں اپنی امت کے لوگوں کو ایسے ہی سیراب کروں گا جس طرح اونٹوں کا مالک جو ہے وہ اپنے حوض سے اونٹوں کو پانی پلا کر سیراب کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں سے ملا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتعرفون یومئذ، کیا آپ اس دن ہمیں پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی ایک تو صحابہ کرام ہیں، اب قیامت تک آنے والی امت جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہیں دیکھا، کیسے پہچانیں گے اللہ کے رسول؟ اتعرفون یومئذ، اس دن آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمایا نعم لکما سیما لیست لأحد من الامم تردون علی غر محجلین من اثر الوضوء۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا ہاں تمہاری تو ایک خاصیت ہے، اللہ اکبر، یہ وضو کرنا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ اگلی فضیلت بھی یہی ہے، پانچویں امت اسلام کی خصوصیت ہے وضو کرنا بھائیوں۔ فرمایا لکما سیما، تمہاری یہ ایک الگ سے صفت اور خوبی ہے، تمہارا امتیاز ہے، یہ تمہاری انفرادیت ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور امت کی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تردون علی غر محجلین من اثر الوضوء، تم میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے تو تم یعنی آثار وضو کے ساتھ آؤ گے۔ جی آگے یہ پانچویں یہی فضیلت بھی یہاں پر ہوگی۔ چھٹی عزت و تکریم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باوضو رہنا جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کی عزت اور تکریم کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی جو ہے اپنے اس بندے کی عزت اور تکریم ضروری کرتا ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، فرمایا یہ بندہ جو ہے اپنے گھر میں یہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور بڑے اچھے انداز سے یہ وضو کر کے نکلتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر یہ مسجد میں آیا، فهو زائر اللہ، یہ اللہ کی ملاقات کو آیا، یہ اللہ کا زائر ہے، فهو وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور جس کی زیارت کرنے کو وہ آیا ہے اس میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے زائر کی عزت و احترام کرے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں آئے، اب اللہ کے حق ہے کہ وہ آپ کی عزت اور تکریم کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و تکریم کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا لیتا ہے اپنا، وہ اعلان فرما دیتا ہے۔ ساتویں خوبی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اللہ رب العالمین طہارت پر رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ آپ کی عزت اور تکریم کرتا ہے کہ آپ محبوب الہی بن جاتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ صرف آخرت میں فائدے نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ۔ اگر آپ محبوب الہی بن جائے، اللہ کے محبوب، آج امت اسلامیہ اللہ کی محبوب بن جائے اس وضو کے ذریعے سے، کیا اللہ ذلیل و رسوا ہونے دے گا؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا اپنے مستقبل کی فکر نہیں پڑی ہوئی؟ کوئی ملک لے لیں، کوئی ملک، کہیں کائنات کے کسی خطے میں بسنے والے مسلمان ہیں، ان کو اپنے مستقبل کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی محفوظ نہیں، کوئی بھی پرسکون نہیں ہے، خطرہ ہے۔ آج ان کی باری، کل ان کی باری، کل ہماری باری، یہ ہونا ہے۔ اگر آج ہم صحیح معنوں میں اپنے وضو کی حفاظت کر لیں
ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے پاکیزہ لوگوں کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بن جائیں گے اللہ کے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا نہیں محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، تو اللہ رب العالمین وہ کیا اپنے محبوبوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، 8ویں فضیلت جو ہے فرشتوں کی دعا کا حصول۔ یہاں پر اپنا ایمان، اپنے پیسے، سارا کچھ لٹا دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، یہ دعا کر دیں، جو ان کے ایمان کے بھی لٹیرے، ان کے مال کے بھی لٹیرے۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ خود فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، خود گندی اور غلیظ جگہوں پر بیٹھے ہوئے، تو آپ کے مستقبل کو کیسے اچھا کر دیں گے؟ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ان سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ اور فرشتے معصوم ہیں، معصوم الخطا ہیں، وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور کیسے دعا کریں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک فلم یستيقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان، اللہم اغفر لعبدک فلان۔ فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے اپنے بستر پر آتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ یہ سوتا ہے، یہ خراٹے لیتا ہے، یہ نیند کے مزے لے رہا، اور یہ فرشتہ اس کے پاس کھڑا، یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا، اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندہ مومن کو مغفرت فرما دے۔ ساری رات دعائیں کرتا ہے۔ وہ گرمیوں کی رات نہیں، سردیوں کی رات بھی ہے جو بڑی طویل رات ہے، اور فرشتے کو نیند نہیں آتی ہے، آپ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے ساری رات دعائیں کر رہا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اللہم اغفر لعبدک۔ اور کیا چاہیے؟ آپ کے کتنے منٹ لگیں گے وضو کرتے ہوئے؟ کتنی تکلیف ہوگی؟ دوستو اور بھائیو، 1 منٹ نہیں لگتا، 1 منٹ۔ اور آج کل تو سہولت بھی ہے، گرم پانی بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، میں نے شروع میں سوال کیا کون بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ یہ وضو ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان اس وضو کی حفاظت کرتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے تو وہ بھی خیر اور بھلائی پر، اور جب وہ فوت ہوتا ہے خاتمہ بالایمان کی دعائیں کی جاتی ہیں، وہ فوت ہوتا ہے تو وہ بھی خیر پر، بلکہ ایسے دنیا سے جاتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سنیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، میرے مقرب فرشتے تمہیں پتہ ہے کس وجہ سے آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، کن معاملات میں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اے اللہ میں بھی سن رہا ہوں، کس معاملے میں یہ بحث کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے فی الکفارات، یہ گناہوں کی معافی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کفارہ بننے والے اعمال کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ والکفارات المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے کے بعد بھاگا نہ کرو، پتہ نہیں کیا ہے گھر میں پڑا ہوا، یہ مساجد اللہ کے گھر میں، اس میں بیٹھا کرو کچھ دیر کے لیے۔ بھائی یہاں پر بیٹھنا جو ہے یہ آپ کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے، جتنی دیر بیٹھو گے آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ آگے چلیے، والمشی علی الاقدام، اور الی الجماعت، جماعت کے لیے مسجد میں آنا۔ جی سوالوں کے جواب بھی دینے، سوال یہی ہیں تو انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں، اب دے دیں۔ فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور وضو کرنا ناپسندیدہ حالات میں، یہ وضو کرنا جو ہے، فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور نماز باجماعت کے لیے آتا ہے، اور پھر وضو کو کرتا ہے ناپسندیدہ حالات میں، دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گرم پانی کو ہاتھ لگاتا ہے، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگاتا ہے اور اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس بندے نے یہ کام کر لیا عاش بخیر ومات بخیر، وہ زندگی بھی خیر اور بھلائی پر گزارتا ہے اور وہ فوت بھی ہوتا ہے تو خیر اور بھلائی پر۔ بلکہ آگے فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْ أُمُّهُ، کہا کہ آج اس کے غلطیاں گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ وضو کے معاملات۔ آگے چلیے، 10 نمبر، جنت کا حصول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، پھر تحیت المسجد پڑھ لیتا ہے، آپ نے حضرت بلال کی وہ فضیلت سن لی، لیکن یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
الا وجبت لہ الجنہ، فرمایا جس بندے نے وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی اور توجہ سے پڑھی، اس میں کوئی خیالات ادھر ادھر کے نہیں لایا، تو فرمایا میں زبان نبوت سے اس کو بشارت دیتا ہوں جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، وہ جنت کا مالک اور وارث بن جاتا ہے۔ جنت کے کیسے وارث بنتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ آپ نے سنا ہوا ہے باب الصلاح ہے، جو نمازی ہیں، نوافل کا اہتمام کرنے والے، ان کے متعلق کہا دویا من باب صلاح، جو صدقہ و خیرات کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، کہا دویا من باب صدقہ، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، کہا دویا من باب الجہاد، یہ جہاد کے دروازے سے بلائے جائیں۔ لیکن ایسا عمل کہ جس کے ساتھ 8 دروازے کھل جائیں، یہ وضو ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی تم میں سے اچھے انداز سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس نے وضو کیا، وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے کھول دیے، یدخل من ایہا شاء، جس سے اس کا دل چاہے وہ داخل ہو جائے، اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، ایسے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور میں نے ایک حدیث سنانی تھی آپ کو، آخری بات، کہ جنت کا حصول ہوگا اور جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور جنت کے اندر آپ کو زیور بھی ملے گا۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی لوہے کا کڑا پہن لیتا ہے، کوئی پیتل کا کڑا پہن لیتا ہے، یہ مرد بھی ایسے کرتے ہیں۔ اور مردوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک دن میرے ساتھی میرے ساتھ ہی تھے، اتنا خوبصورت نوجوان، اس نے کانوں کے اندر بھی نا وہ کانٹے ڈالے، نوجوان ماشاءاللہ، نوجوان، جوان نہیں نوجوان، اور کانوں میں اس نے کانٹے ڈالے ہوئے۔ یہ کویت میں دیکھا میں، میرے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہنس رہے تھے، کیا اتنا خوبصورت آدمی کیا بنا ہوا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہدایت دے۔ جنت کے اندر یہ آپ کی مرضی، آپ کی کے مطابق آپ کو زیور پہنایا جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں ضروری سنانا چاہتا ہوں، آپ کے بہت سارے سوالات کا یہ جواب بھی ہے، اور یہ اصول بھی ہے، اصول یہ سمجھا کریں، یہ اصول ہیں، یقین جانیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل جو ہیں کیا ہے؟ حضرت ابو حازم الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا، آپ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ بازو جو ہے نا بالکل اوپر اٹھائے ہوئے، آپ نے بازو کو دھویا دھویا دھویا، یہاں تک پہنچ گیا آپ۔ تو کہتے میں نے پیچھے سے کہا جناب سیدنا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسا وضو کیا آپ نے؟ کہا اوہو تم میرے پیچھے تھے، تم اگر مجھے پتا ہوتا نا تم میرے پیچھے کھڑے ہو، میں کبھی ایسے نہ کرتا۔ آپ دونوں صحابہ کا عمل دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ کیا وضو کیا ہے، ہمیں تو عادت نہیں ایسے وضو کرنے کی۔ یہ نہیں کہہ دیا اور تم تو بیتی ہو، نہیں پانے تو یہاں تک کیا، تم نے یہ کہاں تک کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ علماء کا کام ہے، کسی کے اوپر بیتی کا فتویٰ لگا دینا۔ آپ بدعت کے اصول و ضوابط تو پہلے پڑھ لیں نا، ایسے کسی کی تقریر سنی اور اصول و ضوابط تو سنے نہیں، پڑھے نہیں ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہے، تو آپ نے ہر ایک کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیا۔ جس نے یہ کام کیا جو یہاں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یہ پہلے ایک اصول لے جائیں ذہن میں، جس کی اصل موجود ہے، جس کی اصل موجود ہے دین اسلام کے اندر، اس کام میں اضافہ کیا تو وہ نہیں بدعت بن جاتا۔ مثلا اگر ایک بندہ جو ہے وہ صبح جمعہ ہے نا، جمعے کے دن آ جاؤ، آپ آ کر نفل پڑھنا چاہو، مسجد کے اندر تحیۃ الوضو پڑھ لیے، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بندے کے پاس ٹائم ہے، وہ 40 50 60 نفل پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ بدعت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو تراویح کی نماز کے حوالے سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قیام اللیل میں بہت یعنی پہلے تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، پھر قیام اللیل بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جس کی اصل موجود ہے اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہ لگا دیا کریں۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل موجود تھی یہاں پر، آپ نے بڑھایا۔
انہوں نے سوال کیا. سوال کرنا چاہیے، بھائی یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ مجھے بھی بتاؤ، مجھے تو نہیں پتہ، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو مجھے بھی بتا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے عمل کرنے والے کو بھی، کہ ایسے لوگوں کے اندر نہ کر دے کہ جن کو علم نہیں ہے، تو وہ تو پھر آپ کو بدعتی کہیں گے کہ جن کو علم نہیں دلائل کا. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا، اگر آپ کو میں پتہ چل جاتا کہ آپ پیچھے تو میں ایسا نہیں کرتا، میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر آپ نے فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام سمیت خلیلی، میں نے اپنے دوست سے سنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. فرمایا کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں وہاں تک جنت میں اس کو زیور پہنائے جائیں گے. اس لیے میں ایسے کہتا ہوں، میرے سب سے زیادہ زیور پہنائے جائیں مجھے. تو یہ نیکی پر حرص اور جنت کا زیور، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے صرف پاس نہیں ہونا بلکہ پوزیشن ہولڈر بننا ہے. اس لیے دوستوں اور بھائیوں، بہرحال آپ کے جتنے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. یہ سب سے پہلا سوال وہ میرا خیال میں بھائی عبدالغنی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، تو یہ ایک سوال تو ایسے ہی آ گیا تقدیر کی وضاحت کریں. اور ایک ساتھی نے اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کیا، اگر سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ غیر مسلم کے گھر جو بچے دیتا ہے وہ ایمان کیسے لا سکتا ہے جبکہ اس کے ماں باپ غیر مسلم ہو؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے ماں باپ غیر مسلم ہوں، کیونکہ وہ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا. تو تقدیر کے حوالے سے ہم نے یعنی کہ یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ جیسے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے. اور ہم عمل کے پابند ہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے، باقی نتیجہ اور رزلٹ اللہ پر چھوڑنا چاہیے. میں اکثر عموماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا کرتا ہوں، کچھ ہمارے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات دیے، کچھ اللہ کے اختیار میں ہیں. ہمارے اختیار میں کیا ہے، جیسے انہوں نے مثال دے کر سمجھایا تھا، ایک آدمی نے پوچھا تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا اپنا پاؤں اٹھاؤ، اس نے پاؤں فوراً اٹھا دیا. کہا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا یہ تو نہیں اٹھا سکتا، یہ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، منہ کے بل نیچے گرا پڑا ہوں گا. تو کہا یہی تقدیر ہے کہ کچھ معاملات تیرے اختیار میں ہیں اور کچھ معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ کو عمل کرنا ہے، اس لیے آپ عمل کریں. اگر یہ بات جو ساتھی نے لکھی ہے کہ اگر غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے جو اس نے آگے ساتھی نے لکھا ہے کہ اس کے والدین جو غیر مسلم ہیں تو نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، یعنی وہ اس کی تربیت کرتے ہیں تو اس کو ہندو بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، جو بھی ہے اس کے والدین اس کی تربیت کریں. لیکن جب وہ عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کو بہت کچھ نظر آتا ہے. اگر وہ اپنے مثال کے طور پر جیسے یہ ساتھی کا سوال ہے اسی لاجک کے لحاظ سے میں کہنے لگا ہوں، اس کا باپ جو ہے وہ مزدوری کرتا تھا، اینٹیں اٹھاتا تھا، وہ اسکول نہیں کبھی گیا، اس کا باپ کبھی اسکول نہیں گیا، تو یہ بچہ یہ کیوں اسکول کا منہ دیکھ رہا ہے، یہ کہ کتابیں اٹھائے ہوئے، یہ کہ میرے باپ نہیں میرا اسکول میں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں. یہ اب بڑا ہو کر بزنس مین بن جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، کویت کا ویزا لے کر کویت میں آتا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا میرے باپ نے تو ساری زندگی اس گاؤں میں گزار دی، میں کیوں باہر جاؤں. اگر باپ کے پیچھے چلنا ہے، اگر ماں باپ کے پیچھے چلنا ہے تو پھر یہ دنیاوی لحاظ سے تو اپنے عقل و شعور کو استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید بھرا ہوا ہے دلائل کونیہ کے ساتھ کہ یہ سورج نکلتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے، یہ رات آتی ہے، یہ دن طلوع ہوتا ہے. یہ دلائل کونیہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دیے اپنی توحید کے اوپر کہ کوئی بندہ جو ہے ان دلائل کو بغیر تو نہیں زندگی گزار رہا نا. سب کے اوپر دن رات آتی ہے، سب کے اوپر گرمی سردی آتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے،
سورہ غروب ہوتا ہے، یہ سب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو بھی پیش کیا، اور پھر ان کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر یہ بھی کچھ نہیں ہے، مثلا کوئی بندہ کہے وہ تو جیل میں ہے جی، اور وہاں پر تو سورج کی روشنی بھی نہیں آتی ہے، کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے تو تمہارے اندر اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید سمجھنے کے لیے اتنا کچھ عطا کیا تمہارے نفسوں کے اندر، تو ان دلائل کو دیکھ کر اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ کون ہے جو آنکھیں بنانے والا ہے، کون جو زبان دینے والا ہے، کون ہے جو کان دینے والا ہے، کون ہے جو ان کانوں کے اندر قوت سماعت رکھنے والا ہے، کون ہے جو ہاتھ دے کر قوت بطش رکھنے والا ہے، کون ہے جو پاؤں دے کر اس کو چلنے کی طاقت اور سکت دیتا ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں بھائی، یہ ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس پر اللہ کی توحید پر ایمان کیوں نہیں لاتا، وہ دین اسلام کو کیوں نہیں مان لیتا؟ تو یہ بہت سارے اس طرح کے دلائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی عذر نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس لیے، ہاں وہ اس کے لیے مشکل ضرور ہوگا کہ اس کا دل ادھر کھل جائے، ہاں جی ادھر کو وہ نظر دوڑائے، لیکن جیسے وہ دنیاوی کاموں کے لحاظ سے میں نے مثال دے دی نا، کہ وہ دنیاوی کاروبار کے لحاظ سے اپنے ماں باپ کے کاروبار پر، اپنے خاندان کے کاروبار پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی کرے جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ تقدیر کے حوالے سے یعنی یہ ہے، اور یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے۔ سالگرہ کرنا کیسا ہے؟ صرف کیک کاٹ دیں، کھانا کھلا دیں، گانا نہ ہو اور مبارک بات بھی نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت خوب، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ سالگرہ ضرور منانی ہے، مبارک نہ دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اور حقیقت عقیقے کے بارے میں یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے مجھے انہوں نے بتلایا کہ وہ جی عقیقہ ہمارے خاندان میں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ لازمی تو نہیں ہے عقیقہ کرنا، ہاں جی عقیقہ نہیں کرتے، سالگرہ کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، سالگرہ کرتے ہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے بھائی، اس بچے کا عقیقہ کرو جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا یہ گروی ہے، گروی اللہ کے پاس، اس گروی کو چھڑاؤ اور اس کا عقیقہ کرو، اگر بیٹا ہے تو 2 جانیں اور اگر بیٹی ہے تو 1 جان جو ہے وہ اس کا صدقہ کرو، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو آپ بھی کھا سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو بھی، لیکن وہ نہیں کرتے تو یہ سالگرہ ضرور کرنی کسی طریقے سے۔ بھئی یہ سال کے بعد ہی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا افضل کام ہے کھانا کھلانا کسی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے اشارتاً حدیثیں بیان کی وضو کے حوالے سے، اس میں ایک یعنی کہ یہ بھی تھا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو نا سلامتی کے ساتھ، تو ایک یہ کام ہے اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو دوست و احباب کو۔ کھانا کھلانا بہت بڑی یعنی کہ فضیلت والی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے، تو یہ کھانا کھلا، لیکن سال کے بعد نہیں بھائی، ہر ہفتے دعوت کرو۔ اگر کوئی ساتھی نہیں آتا تو ہمیں دعوت دو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، میں اور حافظ صاحب تیار ہیں، ہاں جی ہر مہینے جو ہے، ہر ہفتے آپ سالگرہ مناؤ اس کی، سال کے سال ضروری کرنا ہے آپ نے، ایسا نہیں ہے بھائی آپ آگے پیچھے دعوت کرو، آپ اس کے بچے کے امتحان میں نمبر اچھے آئیں تو دعوت کرو خوشی کے ساتھ، یعنی اس طرح کے معاملہ کرو۔ ضروری یہ سال کم ہوا زندگی کا تو اسی پر ہی آپ نے خوشی منانی کہ 1 سال تو اور میرے بیٹے کا کم ہو گیا، نہیں، ایسا نہ کام کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عورتیں رمضان کے قضا روزے کیسے رکھیں گے جو انہوں نے حاملہ ہونے کی وجہ سے چھوڑے یا رضاعت کی وجہ سے چھوڑے؟ یعنی یہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو رخصت عطا کی ہے کہ وہ یہ چھوڑ دیں اور بعد میں روزے رکھ لیں۔ بعد میں اگر وہ روزے یعنی کہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتی ہیں تو سردی کے موسم میں، یہ موسم آ گیا، دن چھوٹے ہیں تو ان دنوں میں وہ رکھ سکتی ہیں۔ یہ سب کے لیے مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ سب کے لیے نہیں ہے، مثلا یہ ساری خواتین کو ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ اسلام نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے تو وہ اس لیے اجازت دی کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو وہ حاملہ ہے تو اس کے بچے کو یا اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اسی طرح وہ دودھ پلاتی ہے، اس سے بچے کو
یا اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، یا بچے کو کوئی خدشہ ہے اس کے روزہ رکھنے سے دودھ نہیں آئے گا، اس کی خوراک پوری نہیں ہوگی، تو ان کے لیے اجازت رخصت ہے، ایسا نہیں ہے کہ لازمی وہ ایسا کریں گی۔ جو عورتیں خواتین رکھ سکتی ہیں ان کو رکھنا چاہیے، اور جب نیکی کر کے وہ اس طرح ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس بچے پر بھی اثر ہوگا، ضرور اثر ہوگا۔ اور یہ یعنی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب خواتین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ حاملہ بھی روزے رکھ سکتی ہیں، دودھ پلانے والی بھی روزے رکھ سکتی ہیں، اور پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کام کو کریں تاکہ اس آنے والے بچے پر بھی اثر ہو، یا جس کو دودھ پلا رہی ہیں اس پر بھی اثر ہو۔ حقیقت ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر میں بتانے لگا ہوں، اگرچہ یعنی کہ یہ صرف ترغیب دلانے کے لیے۔ ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے جب بھی آپ لوگوں کو دودھ پلایا تو میں نے باوضو ہو کر دودھ پلایا، اور الحمدللہ اس کا اثر الحمدللہ آپ کے سامنے، الحمدللہ میرے بڑے بھائی بھی یہاں پر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں کویت میں، تو بہرحال یہ اس کا اثر ہوتا ہے بھائیوں۔ یعنی اگر نیکی کر کے اپنے اولاد کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو ایسا نہیں۔ ہاں اگر یہ ایسا معاملہ ہے یعنی کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ واقعتاً یعنی حمل کی وجہ سے پہلے چھوٹ گیا، پھر دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور رستہ ہمارے لیے نکالا ہوا ہے کہ یہ ابدی جو مریض ہے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے وہ روزے رکھوا دیں کسی کو، یعنی کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ایسے 3-4 سال کے اگر کٹھے ہو جائے آگے سے پھر حمل جو ہے وہ ہو جائے تو اس طرح وہ روزے اگلے پھر نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ اپنا یعنی کہ فدیہ جو ہے وہ دیتی رہیں، یعنی کہ کسی کو روزے رکھوا دیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اگر شوہر 3 مرتبہ کہہ دے کہ طلاق طلاق طلاق، پہلی بات تو لفظ طلاق ہے، تا کے ساتھ نہیں ہے، طلاق 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 ہو جائے گی، بس یہی بات اگر بیوی کہہ دے 3 بار تو طلاق ہو جائے گی۔ او میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مرد کو دیا ہوا، کیوں آپ عورتوں کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں کہ عورت کو بھی یہ اختیار دینا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ ہو جائے گی اگر عورت کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے، اگر اس نے نکاح کے وقت، ویسے یہ بات بتانی نہیں چاہیے تھی، کوئی آج کے بعد یہ شرط ہی نہ لگانا شروع کر دیں کہ نکاح کے وقت جو شروط ہوتی ہیں نا وہ شروط جائز شروط لگائی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی شرط رکھ لیتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ میں اگر مجھے یہ آدمی تنگ کرے یا ایسا ہے تو میں بھی اس کو یعنی چھوڑ سکتی ہوں، یعنی میں بھی اس کو چھوڑ سکتی ہوں، یہ مجھے اختیار دے طلاق کا، تو یہ اس کا اختیار تھا، اس نے اس کو دے دیا تو پھر اس پر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مرد کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے۔ اگر اس نے 3 بار طلاق دے دی تو وہ ایک ہی طلاق باور ہوگی، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، طلاق کو انتہائی مشکل کیا ہے، لیکن آج جہاں پر دنیا داروں نے جو معاملات کیے کہ نکاح کو بڑا مشکل کر دیا، جہیز کے معاملات ہیں اور بہت سارے لوازمات ہیں وہ مشکل کر دیے، اسی طرح ہم دینداروں نے بھی ایسے معاملات کر دیے کہ طلاق کو بھی بڑا ہی آسان کر دیا اور نکاح کو بڑا مشکل کر دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 6 کلمے پڑھائے جاتے کہ نہیں ہمارے ہاں؟ 6 کلمے سناؤ پہلے، وہ بیچارے کو 6 کلمے نہیں آتے تو وہ مولوی صاحب 6 کلمے پڑھا رہے ہیں اس کو، ہاں جی نکاح سے پہلے۔ کہاں لکھا ہوا ابھی؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، ہاں جی وہ خطبہ نکاح جو ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے، اس میں یہ معاملات ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی نے نہیں کہا کہ 6 کلمے پہلے پڑھاؤ۔ وہ مسلمان ہے بھی، مسلمان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو نکاح پڑھا رہے ہیں آپ سے۔ تو بہرحال یہ نکاح کو مشکل بنایا، طلاق کو آسان کر دیا۔ اگر ایک بندہ رات کو اپنی بیوی سے ملا ہے، ملاقات کی، ہم بستری کی ہے، صبح کو اٹھ کر کسی بات پر ناراض ہوا کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، طلاق ہو گئی، اور وہ بھی ایک لفظ ابھی طلاق کی توئیں سنی ہو اس نے،
جس کو عربی میں تا کہتے ہیں، تا سنی تو اس نے برقع پکڑا اور بھاگ نکلی، اور گھر جا کر اپنے والدین کو بتا دیا کہ جی مجھے اس نے طلاق دے۔ طلاق یعنی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، طلاق کی شرائط ہیں، یہ جو ابھی ہم نے وضو کے حوالے سے سنا، یہ نماز کی کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے کہ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، باوضو ہوں گے تو نماز ہوگی۔ اسی طرح طلاق کی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی شرائط کچھ بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے طہر میں جس طہر میں مرد اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو، ایسے طہر میں طلاق دی جس طہر میں مرد اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ یہ رات ابھی گیا ہے، صبح اٹھ کر طلاق دے رہا ہے، یہ طلاق صحیح نہیں ہے۔ راج مسلک یہی ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ اس نے شرط ہی پوری نہیں کی ہے کہ وہ طلاق اس طہر میں دینی تھی جس میں وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ پہلی بات تو یہ انتظار کرے اگلے طہر کا، اگلے طہر تک ویسے ہی اس کا غصہ رفع چکر ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات، طلاق دے دیے نا، یہ 3 طلاقیں اگر اسی طور میں دی ہیں تو ایک ہی طلاق ہے بھائی۔ اور طلاق کے بعد خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس مرد کو بھی سمجھنا چاہیے، اس نے عدت گزارنی ہے تو اسی کے گھر میں گزارنی ہے، اسی کے گھر میں رہے گی۔ وہ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ غیر محرم ہو گئی ہے، اس کی بیوی ہی ہے، ایک طلاق ہے اور یہ اس کی بیوی ہی ہے اور اس کے گھر میں رہے گی۔ بلکہ اسلام نے کہا بن سور کر رہے، تاکہ یہ بندہ جو ہے رجوع کی طرف مائل ہو۔ اسلام گھر جوڑنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ یعنی اتنا آسان نہیں ہے کہ طلاق کہنے سے وہ بالکل ختم ہو گیا معاملہ۔ تو عورت جو ہے وہ خلع لے سکتی ہے، وہ خلع کا معاملہ ہے الگ سے۔ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے جبکہ روح تو علیین یا سجین میں ہوتی ہے؟ بھائیو یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ عالم برزخ کی دنیا جو ہے، عالم برزخ کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں جتنا ہمیں بتلا دیا گیا اتنا ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صبح ہمارا موضوع اسی پر ہے، عذاب قبر اور اس سے نجات دلانے والے جو ہے امور ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے صبح طیبی مسجد میں۔ جو ساتھی ادھر رہتے ہیں وہ تشریف لائیں۔ اس کو میں ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، باقی یعنی واللہ تعالی عالم۔ انسان رات کو سوتا ہے۔ ابھی مجھے ایک ساتھی یہاں بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں بچوں کو خواب آتے ہیں ڈرونے۔ ہم خواب میں عموماً لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوئی بلا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یا کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو وہ رو بھی رہا ہے خواب کے اندر، وہ پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، اور اچانک سے اس کو جاگ آئی تھی۔ وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، یہ تو خواب ہی تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خواب ہی تھا، پسینے سے شرابور بھی ہے، یا رو رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے اس کے رخساروں پر بہہ ہوئے ہیں۔ یہ تو اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا، کوئی ساتھ لیٹنے والا یا ساتھ بیٹھا ہوا اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کو خواب آ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں، اس کو نہیں پتہ چل رہا۔ یہ خواب کی حالت میں ایسے تکلیف میں تھا۔ اگر تکلیف میں نہ ہوتا تو جب جیسے جاگ آتی تو یہ کیوں کہتا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے خواب ہی تھا؟ تکلیف میں تھا نا اس وقت۔ یہ خواب کی حالت میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی، تو کیا عذاب قبر جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہوگا، نعت کے وحی نے کہا ہوگا، تو ہوگا بھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فرعون کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یقین کریں کہ ہو رہا ہے۔ صبح و شام اس کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسی کیفیت ہے ہمیں نہیں پتہ، میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جانے والے دیکھتے ہیں، کبھی اس کے شعلے نہیں وہاں سے ابھرے۔ لیکن یہ عالم برزخ کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ عذاب میں گرفتار ہے تو گرفتار ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ قبر کا عذاب جو ہے برحق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لطیف یعنی کہ روح اور جسم کا ایک تعلق بنایا ہوا ہے، جو وہاں پر بھی ہوں گے تو تب یہ۔ اور علیین اور سجین خود سے یہ انعام اور یہ سزا ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں قیام کر سکتا ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہے تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائی یہ بات یعنی غور سے سنیں، آج کل یہ بڑا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں مسجد کے اندر۔ جو نماز کا رکن وہ ادا کر سکتے ہیں اس کرسی کے بغیر،
وہ اس کو ویسے ویسے صحیح معنی میں ادا کرنا چاہیے۔ مثلا یہ سجدے کے متعلق انہوں نے پوچھا، قیام اگر وہ کر سکتا ہے تو قیام کرنا ہے اس کو، ایسے نہیں کہ آتے ہی وہ کرسی پر بیٹھ جائے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھا رہے، قیام بھی وہ کرسی پر کرے اور رکوع بھی کرسی پر کرے، نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس کو قیام جو ہے کھڑے ہو کر کرنا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کرے گا تو غلط ہے۔ یعنی استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی رکن چھوڑتا ہے اس کی نماز باطل ہے بھائی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے جو رکن آپ ادا کر سکتے ہیں اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے کہ وہ کرسی پر نہیں بیٹھے گا، ہاں وہ کرسی رکھ لے لیکن قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے وہ نیچے جا کر تو وہ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کر لے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ جو یہ میں نے اصول بتا دیا، اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے زمین پر جا کر اور وہ یعنی کہ قیام نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے نماز، تو وہ کرسی پر بیٹھ جائے لیکن سجدہ جا کر کرے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سجدہ بھی کرسی پر کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جو وہ رکن ادا کر سکتا ہے صحیح طرح سے تو وہ رکن ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ مولانا یا عالم بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کسی دارالعلوم سے ڈگری کی بھی ضرورت ہو؟ یہ دو سوال کی ایک سوال تو یہی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ حقیقت بات ہے کہ ضروری نہیں ہے، یہ تو آج یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی جگہ پر جاب لینی ہے تو کوئی ڈگری دکھانی پڑے گی۔ عالم بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کہ یہ بڑا عالم ہے بندہ بھی جس نے لا الہ الا اللہ اس کے فضیلت کو جان لیا، اس کے ارکان کو جان لیا، اس کے شرائط کو جان لیا، وہ عالم ہے بھائی، تو صاحب علم آدمی ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، صفا یونیورسٹی کے پڑھنے والے، کون سی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا انہوں نے، ہاں جی، ان سے ہی تعلیم حاصل کی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھے، یعنی ڈگری لینا ضروری نہیں ہے دارالعلوم کسی بھی جامعہ یا دارالعلوم، لیکن کسی استاد کے پاس وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، مطالعہ کر کے وہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ پہلے تو کتابیں ہی تھیں، اب تو گوگل چاچا سب کے لیے ہی سب کچھ ہے، وہ اس میں مارتے ہیں اور وہ جواب اس کا آنسر آ جاتا ہے تو وہ سمجھے کہ مجھے آنسر کا پتہ چل گیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ یعنی کسی صاحب علم استاد کے پاس، مربی کے پاس بیٹھ کر وہ تربیت حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے۔ اگر عصر کی فرض نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے اور مغرب کا وقت ہو جائے تو اس صورت میں عصر کی نماز کب اور کیسے پڑھیں؟ اگر تو مغرب سے پہلے وہ نماز ادا کر سکتا ہے تو نماز ادا کرے، اگر نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ مغرب کے ساتھ عصر کی نماز پہلے پڑھے اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے، اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ مغرب کی نماز پہلے ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے، کیونکہ اس کی حیت میں تبدیلی ہے تو اس لحاظ سے وہ اس کو ایسے کرے۔ واللہ تعالی عالم، جس پر آپ کا اطمینان پکڑتا ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن ادا کرنا ضروری ہے، نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے قضا ہو گئی تو چھوڑ دیں، نہیں، وہ ادا کرنا ہے۔ آپ مغرب کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہاں تو سہولت ہے کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، یا پھر اسی طرح دوسری طرح کہ اگر آپ مغرب کی نماز پہلے ادا کر لیں اور عصر کی نماز جو ہے وہ بعد میں ادا کر لیں تو آپ کی نماز پڑھنی ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔